إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 13 جمادی الاول 1443 ہجری مطابق 17 دسمبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر آیا ہوں وہ بڑا ہی اہم اور بنیادی موضوع ہے، جس کا نام ہم نے رکھا ہے توحید ہی پہلے کیوں. توحید ہی پہلے کیوں. آج کی گفتگو اسی پہ ہوگی. یہ ایک بڑا ہی عظیم مسئلہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک حد فاصل ہے. توحید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی بنیاد پر اپنے بندوں میں فرق کیا ہے. یہ مومن ہے، یہ کافر ہے. یہ توحید یہ وہ کلمہ ہے جس سے کفر اور اسلام الگ الگ ہوتے ہیں. اللہ اپنے بندوں میں فرق کرتا ہے، مومنوں کو ایک الگ کیٹیگری اور کافروں کو. یہ وہ کلمہ ہے جو بندے بندے میں فرق کرتا ہے، ڈیوائیڈ کرتا ہے. اور یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے. اسی کلمے کو قائم کرنے کے لیے، اپنے دلوں کے اندر بسانے کے لیے، اپنے عمل کا زیور بنانے کے لیے. آج یہ موضوع میں نے منتخب کیوں کیا، اس کا سبب کیا، اس کی وجہ کیا؟ بہت آسان سی بات ہے. بڑی تکلیف ہوئی، کتنے دنوں سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اسلام پھیل رہا، اسلام کی دعوت عام ہو رہی ہے، اسلام کی جدھر دیکھو تبلیغ ہو رہی ہے، لیکن وہی کہ کسی شاعر نے کہا کہ کہاں تو بات کر رہا تھا کھیلنے کی آگ سے، کہاں تو بات کر رہا تھا کھیلنے کی آگ سے، ذرا سی دھوپ کیا لگی کہ موم سب پگھل گیا. کہاں تو توحید کی بات، اسلام کی بات، دعوت کی بات، تبلیغ کی بات، اور کہاں توحید کا ذرا سا جھٹکا لگا اور توحید کے میدان میں جب
آزمائش کی گئی تو سارے کا سارا کھل کے کچا چٹھا باہر آ گیا۔ مملکت سعودیہ عربیہ نے اپنے ملک کے اندر اسلامی سینٹرز قائم ہیں، وزارت شؤون الاسلامیہ، اسلامک منسٹری قائم ہے، علماء ہیں، مشائخ ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام ہم بھی کرتے ہیں، ہم دعوت سے منع نہیں کرتے، تبلیغ سے منع نہیں کرتے۔ 30 برس سے اس منبر رسول سے آواز دے رہا ہوں میں۔ عید کے خطبے بھی ہوتے ہیں، بقرعید کے بھی خطبے ہوتے ہیں۔ پورے ملک میں دعوت و تبلیغ میں دعوتی سینٹرز قائم ہیں۔ کس کے تحت؟ وزارت شؤون الاسلامیہ کی تحت۔ ہر ایک کی منسٹری ہے، بلدیہ کی منسٹری ہے، اقتصادیات کی منسٹری ہے، سیاسیات کی منسٹری، وزارت شؤون الاسلامیہ قائم ہے۔ مذہبی امور اس کی منسٹری ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں ہمارے پاس لائسنس ہے، ہمارے پاس منسٹری کی اجازت سے ہم کھڑے ہو کر کے یہاں آپ کے سامنے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ بغیر اجازت سعودی عرب میں کوئی کام کر سکتا؟ آپ کو تبلیغ کرنی ہے، آپ کو دعوت کا شوق ہے، آئیے دعوت سینٹرز میں آئیے، مذہبی امور جو وہاں کی منسٹری ہے اس سے اجازت لیجئے، پورا کام کیجئے۔ یہ یہود و نصارہ کی طرح چھپ چھپ کر گلی میں، کوچوں میں، ادھر میں ادھر میں لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے نام پر جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چور ہے، چور ہے۔ اور پھر یہاں مسلمانوں کا امیر ہے، امیر المومنین ہے، حکومت قائم ہے، اس کے ہاتھوں پر سارے سعودی یا جو کچھ بھی یہاں لوگ آتے ہیں گویا کہ ایک طرح سے بیعت کرتے۔ حکومت قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے۔ یہاں ایک مسلمانوں کی جماعت آلریڈی موجود ہے، نہی عن المنکر امر بالمعروف کا شعبہ قائم ہے، دعوت و ارشاد کا شعبہ قائم ہے۔ اس کی باقاعدہ سرپرستی ہوتی ہے، پیسے لگتے ہیں، اس کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، اس کا بجٹ ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں ایک سسٹم چلا رہے ہوں، میں آپ کے گھر میں داخل ہو کر کے چوری چھپے اس سسٹم کو، آپ کی بہن کو، بیٹیوں کو، آپ کی عزت کو، آپ کی آبرو کو، اس سے میں کھلواڑ کروں، آپ مجھے معاف کرو گے؟ بولو، معاف کرو گے آپ مجھے؟ اگر جیت نہیں سکتے تو پولیس کو بلا کر کے ہتھکڑیاں لگوا کے گھسیٹ کے باہر کروائیں گے کہ یہ چور ہمارے گھر میں گھسا ہے۔ سعودی عرب نے پورا ایک محاذ قائم، دعوت و تبلیغ کا یونیورسٹیز قائم ہے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ 118-20 ممالک کے طلبہ پڑھتے ہیں، ہم جیسے فقیر پڑھ کے وہاں سے نکلیں۔ عقید توحید اس ملک کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ یہاں کسی سب سے سودا ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز سے سودا ہو سکتا ہے، لیکن عقید توحید سے سودا یہ ملک نہیں کر سکتا کچھ بھی۔ اپنوں کو اس نے پکڑ کے ذرا بھی کہیں انحراف ہوا تو گرفتار کیا، پکڑ کے ان کی تنبیہ کی۔ اب یہ عجمی گونگے ادھر سے ادھر سے یہاں آگے چوری چھپے، کس کو تم تبلیغ کر رہے ہو بھائی؟ آلریڈی موجود ہے، دعوتی شعبہ موجود ہے، شہر شہر میں مکاتب جالیات موجود ہیں الحمدللہ۔ کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، سوال پوچھنا ہو، علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں۔ بجائے اس کے چپکے تو پتہ کیا چلا؟ آج ایک ہنگامے محشر بپا ہے پوری دنیا میں، اور لوگ اس قدر فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ پر گالی گلوج یہ وہ بک رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ سارا شیطان نکھر کے آ گیا۔ سعودی عرب نے ایک وزارت شؤون الاسلامیہ نے ڈاکٹر معالی الوزیر عبداللطیف آل الشیخ حفظہ اللہ نے اور یہاں کے کبار مشائخ علماء نے ایک پابندی کیا لگا دی کہ یہاں پہ کسی کو بھی چھپ چھپا کے دعوت و تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسی دعوتیں بند کر دی جائیں، کیونکہ یہ صوفیوں کی یہ مشرکانہ دعوت ہے، بدعتیانہ دعوت ہے۔ اس دعوت کے اندر کفر موجود ہے، شرک موجود ہے، ان کے عقیدے غلط ہیں، صوفی عقیدے ہیں، نقشبندی، چہروردی، قادری، چشتی، پتہ نہیں کیا کیا، اس لیے یہ دعوت یہاں نہیں دی جائے۔ وہ جناب علی جس کو دیکھو، عوام بھی، علماء اپنے آپ کو کہنے والے، وہ بھی نکھر کے سامنے آ گئے کہ یہ شیر کی کھالوں میں یہ گیدڑ اور بھیڑیے بیٹھے ہوئے مولوی ہیں یہ، جنہیں خود توحید کا پتہ نہیں، سنت کا پتہ نہیں۔ اس سے میں بڑا عجیب و غریب مجھے تکلیف یہ ہوئی، اور جو بھی سنتا ہے وہ بھی اس کو تکلیف ہوتی کہ یار توحید کا کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے، گویا ایک طرح سے دعوت تبلیغ توحید کا ہے۔ عقیدے بھسٹ ہیں، خراب ہیں۔
کیا اصلاح ہو رہی ہے مجھے بتلائیے. لیکن بہرحال وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ نے فرمایا کہ میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو شکر گزار ہوں گے. میں نے اس موضوع کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ایک صاحب نے مجھے آڈیو بھیجی کہ وہ 100 سال سے جماعت قائم ہے ہندوستان کے اندر، یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، مٹنا ہوتا تو 10 برس میں مٹ جاتے، یہ ہو جاتا، اتنی بڑی جماعت پوری دنیا میں، امریکہ میں، یورپ میں، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو آپ اسے کیسے بینڈ کر سکتے ہیں؟ اس کی دشمنی بڑی مہنگی پڑے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تم وہ اللہ والے ہیں، فلانے والے ہیں، ڈھکانے والے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بک رہے، بہت زیادہ تعداد میں ہیں، بہت زیادہ پرانے. میں نے کہا کہ پرانے کی اگر بات ہے تو رافضی ان سے بھی پرانے، شیعہ بولو اذان دیتے کہ نہیں دیتے، نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پرانے کی بات ہے تو شیعہ بہت پرانے. علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مناظرہ ہوا کشمیر کے اندر ان کے زمانے میں. مناظرہ کیا تھا؟ شیعہ اور اہل حدیث میں مناظرہ تھا. سنی میں شیعہ کہتے تھے ہم پرانے، سنی نئے ہیں، سنی کہتے تھے ہم پرانے تم نئے. اب اس کا کوئی قرآنی حدیثی جواب نہیں ہے، ٹیٹ فار ٹیٹ جیسوں کو تیسا. علامہ ثناء اللہ امرتسری دیر سے گئے مناظرے کے اسٹیج پر، بڑا چلا رہا تھا وہ شیعہ مولوی، اور گئے بھی دیر سے تو جوتا اپنے بغل میں لے کے گئے. جب جوتا اپنے بغل میں دیکھے تو شیعہ نے دیکھا تو بڑا اور بمکنے لگا، کہنے لگا یہ تو تمہارا مولوی، یہ تو باولا ہے، پاگل ہے، یہ کیا مناظرہ کرے گا، اس کو تو جوتا رکھنے کی تمیز نہیں ہے، جوتا نیچے اتارنا چاہیے، یہ بغل میں لے کے آ گیا. تو علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، شیر پنجاب جن کو کہا جاتا تھا، اللہ اکبر، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. ڈیوائڈ میں ان کے مکتبہ جلا دیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، اور کیسے کیسے وہ خیر پہنچے. علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ مائک پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائیو، بات یہ نہیں ہے، میں باولا نہیں ہوں، پاگل نہیں ہوں، میں مناظرے کے لیے آیا ہوں. جوتا میں نے اس لیے بغل میں رکھا ہے کہ میں نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شیعہ رہتے تھے وہ مسجدوں سے جوتے چوری کر لیا کرتے تھے، اس لیے میں جوتا بغل میں لے کے آیا. اب اس پہ شیعہ بڑا تلملا گیا، اس تو گھر یہ دیکھو اتنا بڑا جھوٹ، نبی کے زمانے میں شیعہ کب تھے جو جوتے چوری کرتے تھے؟ تو علامہ ثناء اللہ امرتسری نے کہا پھر تو مناظرہ ہی ختم ہے، کون پرانا کون نیا، بات تو اسی پہ ختم ہو گئی نا، مناظرہ ہی ختم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں تم نہیں تھے تو اب کہاں سے آ گئے؟ تو بھیا نئے پرانے سے کچھ نہیں ہوتا کہ نیا کون ہے پرانا کون ہے. ایسے کہو تو ہمارے یہاں جو بھارت کے اندر کفار ہیں، کچھ فرقہ پرست دہشت گرد، وہ تو کہتے ہیں ہم 4000 برس پہلے اسلام سے ہیں، 5000 برس پہلے ہمارا دین ہے اسلام سے، اسلام کو تو 1400 برس ہوا. تو اس کا مطلب وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم مان لیں کہ تم پرانے ہو تو صحیح ہو. ایسی بات تو نہیں ہے، ہر پرانا اچھا اور صحیح. تو یہ نہ کہو کہ 100 برس پرانے ہیں تو 100 برس سے پرانے، ان سے پرانے رافضی اور شیعہ ہیں، ان کا تو ملک بھی ہے، اور ان سے بھی پرانے، تبلیغیوں سے بھی پرانے قادیانی ہیں، قادیانی بن جاؤ، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. بریلوی بھی ہیں، وہ بھی بن جاؤ. یہ سب نہیں چلتا اسلام کے اندر، یہ سب نہیں چلتا. یہ بات سمجھو ذرا، اسلام کے اندر یہ سب ڈھونکلے بازیاں نہیں چلتی. اسلام کے اندر صاف ستھری چیز ہے، کیا؟ قرآن اور سنت. یہ ہے امتحان کس پر ہوگا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرے ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب ہم تو بات سمجھ میں آ رہی، اسی لیے میں نے اس موضوع کو منتخب کیا کہ نماز ہو کہ روزے ہو. میں نے ایک تقریر میں بھی کہا کرتا ہوں، میں آپ سب گواہ ہیں اس بات کے، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے عقیدہ توحید صحیح کرو. عقیدہ صحیح ہوگا تو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، تم سچے، تقوی، تمہارا سب کچھ، داڑھی، مونچھ، کرتا پجامہ، سب اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھا جائے گا. بعد میں سب سے پہلے تمہارا کیا دیکھا جائے گا؟ ایمان دیکھا جائے گا، عقیدہ، یہ سب سے پہلے ہے. تمہاری داڑھی کتنے فٹ کی ہے، تمہارا پجامہ کتنے انچ اونچا ہے، تمہاری مونچھیں کتنی چھلی ہوئی یا مڑی ہوئی یا کٹی ہوئی، تمہارے
نماز کے گھٹے کتنے بڑے لگے ہوئے ہیں، تم کتنا صدقہ دیتے ہو، کتنے سخاوت کرتے ہو، کتنا سب کچھ کرتے ہو، یہ سب بعد میں دیکھا جائے گا. یہ سب کیا بعد میں؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. سب سے پہلے اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. دلوں، تمہارا دل درست ہوگا، ایمان صحیح ہوگا تو پھر بعد میں دوسری چیزوں کی باری آئے گی. قبر کے اندر بھی تم سے نماز نہیں پوچھی جائے گی، روزہ صدقہ نہیں پوچھا جائے گا. 3 سوالات ہوں گے: من رب کا، تیرا رب کیا ہے، کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ عقیدہ کیا پوچھا جائے گا؟ وہاں پاس پھر اگلا مرحلہ ہے، وہاں فیل تو سب کچھ فیل، نہ نماز روزہ سب کچھ منہ پہ مار دیا جائے گا. اس لیے عقیدہ سب سے پہلے ہے. عقیدہ مملکت سعودی عربیہ کا یہی جرم ہے، یہی گناہ ہے. معصیت گناہ سے کوئی پاک صاف نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا، کل بنی آدم خطا. بنی آدم کی ہر اولاد غلطی کرنے والی ہے. وخیر الخطائین التوابون. لیکن سب سے بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اپنے خطاؤں سے، غلطیوں سے توبہ کرے. غلطی تو سب سے ہوتی ہے سوائے انبیاء اور رسول کی. پاک تو کوئی بھی نہیں، پاک تو کوئی بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، صحابی ہیں، مسجد نبوی ہے، مدینہ ہے، اے اللہ کے نبی میرا انصاف کیجیے. کہنے لگے میں نے ابھی اپنی بیوی پر ایک مرد کو سوار دیکھا ہے، گھر میں زنا کر رہی ہے میری بیوی اور ایک مرد. میں لکڑی کاٹ کے لایا، گھر پہ پہنچا تو زنا ہو رہا تھا. آپ کیا کہو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں فیل تھے؟ بولو کیا کہو گے؟ جرم کب نہیں ہوا ہے، کہاں نہیں ہوا ہے، ہوتا ہے، انسان ہے. لیکن ایک صحابی رسول آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھ سے طہرنی، مجھے پاک کیجئے. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے میں کھجوروں کی دکان ہے، میرے پاس ایک خاتون کھجور لینے کے لیے آئی اور میرا دل ان کے اوپر آ گیا. میں نے کہا کہ اچھی کھجوریں کمرے کے اندر ہیں. میں ان کو کمرے کے اندر، وہ چلی آئی، میں نے ان کو پکڑ کے بوسہ لے لیا. مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا ایمان بیدار، میں آیا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی خاموش رہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کی پڑھی یا عصر کی، اور اس کے بعد آپ پر وہ کیفیت تعریفی جو وحی کی تعریف ہوتی ہے. اور بعد میں آپ نے بلایا، کہا کہاں ہے؟ بلاؤ اس آدمی کو. اس نے آیا کہ اللہ کے نبی حاضر، مجھے پاک کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، تم نے میرے ساتھ ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھی؟ ہاں ہم نے آپ کے پیچھے پڑھی. آپ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ نے فرمایا نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. صحابہ نے کہا الہذا الرسول، یا رسول اللہ کیا یہ حکم اسی کے لیے؟ آپ نے فرمایا قیامت تک آنے والی میری ہر امت کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ اور اسی نبی نے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی؟ قال الاشراک باللہ، شرک باللہ جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے ساتھ اس کی توحید میں، اس کی الوہیت میں، عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، خالقیت، مالکیت، حاکمیت، ان سب میں، اسی طرح سے اس کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے. اور شرک کا اتنا ساجھیداری کروانا، پارٹنر بنانا اللہ تعالیٰ، چاہے آپ کرو نہ کرو، لیکن اگر یہ عقیدہ رکھتے ہو اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ہی حی لا یموت ہے، لیکن تم نے عقیدہ رکھا فلانے بھی حی لا یموت ہے، فلانے بھی زندہ ہیں، فلانے بھی زندہ ہیں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے بزرگ ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، جن کے بارے میں تم نے عقیدہ صرف رکھا کہ جناب علی یہ بھی زندہ ہیں، یہ مرے کہاں ہیں، یہ تو زندہ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے. عالم الغیب والشہادہ اللہ ہے، دلوں کے بھیدوں کی معرفت اللہ کو ہے، لیکن تم نے کسی بزرگ کے بارے میں کہا، لکھا، یہ عقیدہ رکھا، یہ شرک باللہ ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد بھی یہ پورے گندگیاں تبلیغی جماعت میں موجود ہیں. معذرت کے ساتھ فضائل ذکر اٹھا لیجئے، فضائل اعمال اٹھا لیجئے، فضائل درود اٹھا لیجئے، فضائل حج اٹھا لیجئے، فضائل صدقہ اٹھا لیجئے. منبر رسول ہے، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہو. سب کہو آمین.
بولو آمین. ڈنکے کی چوٹ پہ بات ہے. بدعقیدگی کا جب مسئلہ آیا ہے تو یہ بات واضح ہونی چاہیے, اوپن ہونی چاہیے کہ بدعقیدگی توبہ کرو. احسان مانو مملکت سعودی عربیہ کا, احسان مانو ان علماء کا, احسان مانو ان مشائخ کا, احسان مانو اپنے ان حضرات کا جو تمہیں شرک سے آگاہ کرتے ہیں, بدعات کو کھول کھول بیان کرتے ہیں تاکہ تم جہنم میں نہ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ تو روشن چہرہ لے کے جاؤ, تم بدکار نہ ہو, تم بے حیا نہ ہو, تم کتاب و سنت کے منکر نہ ہو. اس لیے وہ تمہیں کھلم کھلا دعوت دیتے ہیں, ورنہ یہ کسی کے باپ کا دین نہیں ہے, یہ معراج ربانی کے باپ کا دین نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت یا فلانی جماعت کے مولوی اللہ سے ڈرتے ہیں بس, اور کوئی نہیں ڈرتا؟ اگر سعودی عرب نے پابندی لگائی تو آپ اپنے کتابوں کو ٹٹولیے, کہاں کفر ہے کہاں شرک ہے, نہ کہ آپ گالیاں دیجئے, آپ کفر کے فتوے لگائیے. ارے یہ رنڈی بازی یا گانے بجانے یا موسم ریاض یا ریاض سیزن یا جدہ سیزن یہ کوئی نیا ہے کیا؟ گانے بجانے سعودی عرب میں نئے ہیں؟ آج تم کو یہ نظر آئے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمہارے دم پہ پاؤں رکھ دیا تو تم نے پلٹ کر بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرو. اور جہاں تک گانے بجانے, سعودی عرب کے علماء مشائخ 24 گھنٹے جاؤ نیٹ کے اوپر دیکھو, گانے بجانے رقص سرود سب کا تعلق الحمدللہ حرام 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 منبر سے کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, علماء بھی سب کہتے ہیں, جو حرام ہے وہ حرام ہے. اور کیا کہیں گے؟ اب جا کے نٹی پکڑے, ٹیٹوا پکڑیں کسی کا تو پکڑیے آپ بھی اپنے ملکوں کے اندر وزیروں کو, منسٹروں کو, جہاں صرف ناچ ہی گانے نہیں ہوتے, شراب کے اڈے بھی کھولے جاتے ہیں, زناکاریاں بھی کھلم کھلا لائسنس سے ہوتی ہیں. کس چیز کی تبلیغ آپ کرتے ہیں؟ توحید تو ہے ہی نہیں, توحید کی تبلیغ نہیں ہوتی, صوفیانہ تبلیغ ہوتی ہے. ذکر تسبیح لے لے کر کے صرف تسبیحاں ہلاتے ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, تسبیح بھی ہلاتے ہیں. خیر وہ سب ہوگا ان کو. عزیزان گرامی, میں آپ کو, اپنے سامعین کو, پوری دنیا کو, جہاں تک میری آواز جاتی ہے, یاد رکھو قلت و کثرت کبھی حق کا معیار بولو نہیں ہوتے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے فیصلے حق کا معیار ہوتے ہیں. لا یجرمنکم شنان قوم الا تعدلوا اعدلوا. کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو, انصاف کرو, بھلے وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو. یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. تمہیں اگر کسی چیز سے دشمنی ہوگی, اور اگر اہل کلمہ سے دشمنی ہو, موحدین سے دشمنی ہو, کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والے ملکوں سے دشمنی ہو, لوگوں سے دشمنی ہو, تو میں نہیں سمجھتا تم جیسا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے. تمہیں نہ کلمے سے محبت, نہ کلمہ پڑھنے والے سے محبت, نہ کلمے کی طرف دعوت دینے والے سے محبت. یہ جھوٹ ہے, یہ مکر ہے, یہ عیاریت ہے, یہ کرتے پجامے, یہ صرف دکھاوا ہے, اندر کفر بھرا ہوا ہے. زباں پہ امن کے نغمے ہیں, دل جہنم ہے. اس لیے اپنے دلوں کو پاک کرو, اپنے ایمان کو پاک کرو, شرک کی آلودگیوں سے, کفر کی آلودگیوں سے, اپنے اعمال کو پاک کرو, بدعات کی آلودگیوں اور گندگیوں سے. تعصب نہ کرو. کوئی جماعت تمہیں کسی جنت میں نہیں لے جا سکتی, نہ کوئی نام عبداللہ, عبدالرحمن, عبدالعزیز, نہ کوئی نام تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے. تمہارا ایمان, تمہارا عقیدہ تمہیں جنت میں لے جائے گا. نہ کوئی مولوی لے جائے گا, نہ کوئی مفتی, نہ کوئی دارالعلوم, نہ کوئی جامعہ, نہ کوئی مرکز, نہ کوئی ترکس, کوئی بھی نہیں لے جائے گا, نہ کوئی ملک لے جائے گا. اس لیے کھلم کھلا موت اور زندگی بہت یہ اللہ نے آزمائش کے لیے دی ہے, اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو تمہارے لیے حق کا راستہ بنایا, اس لیے اس راستے کے اوپر گامزن ہو رہا. اور سب سے پہلے توحید, سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید. اسی سے فرق ہوگا انسان کے درمیان. جو توحید پرست نہیں ہیں, اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا, اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. جانور بھی مشرک نہیں ہوتا, جانور بھی مشرک بولو, بلکہ خود اسی کی پوجا کرتے ہیں بہت سارے لوگ. لاکھ کھلاؤ لاکھ پلاؤ, کبھی وہ تمہیں سجدہ, کبھی تمہارے بارے میں وہ بدعقیدگی نہیں رکھے گا. یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اس لیے میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور تم کو, ہمیں اور آپ کو اسی توحید کو قائم کرنے کے لیے پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی توحید الوہیت کے لیے, عبادت کے لیے پیدا فرمایا. یہی توحید عبادت بھی ہے
کہ تمام کیا ہے یہ توحید عبادت، تمام عبادتوں میں اللہ کو یکا اور تنہا اکیلا ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق یہی ہے، کوئی بھی معبود، کوئی عبادت صرف سجدہ اور رکوع نہیں ہے، عبادت کے اندر بڑی لمبی نظر ہے، نیاز ہے، استمداد ہے، مدد ہے، یہ سب عبادت ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس کا وقت نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے مثل اور بے نظیر ہر چیز میں اپنی اس کی عبادت میں اکیلا اور یکتا ماننا، تنہا ماننا، یہی توحید عبادت ہے، یہی ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں، برحق معبود نہیں، بات سارے معبود جھوٹے ہیں، سچا صرف ایک ہی معبود ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ عز و جل۔ یہ افسوس ہے کہ اس کلمے کو بیچارے پڑھتے ہیں لوگ ہزار ہزار دفعہ، 10 ہزار، یعنی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ قبر پہ بھی سجدے کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کو زندہ بھی مان رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا بھی غیب مان رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے ساتھ شریک بھی کر رہے ہیں، اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں لیکن وہ مشرک ہیں۔ لیکن وہ کیسے مشرک ہیں؟ حبر الامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کو خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، حاکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سب مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ شرک کرتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ شرک کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان تو لاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے شرک سے اور ایسے ایمان سے محفوظ رکھے جس سے پتہ چلا کہ اصل ایمان کیا ہے۔ اصل ایمان توحید الوہیت ہے، توحید عبادت ہے، کیونکہ یہ ایمان حاکم ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، یہ تو کفار مکہ بھی مانا کرتے تھے۔ تو الغرض سب سے پہلا سبب توحید، اول اور پہلی دعوت، اس لیے کہ ہماری غرض و غایت پیدائش کی کیا ہے؟ توحید الوہیت کو اپنے اندر سمونا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اور توحید کا معنی اور مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا اس کا یہ ہے۔ اور یہ بھی سنیں، توحید کی اس کلمہ توحید میں 2 بنیادی بنیاد ہیں، رکن ہیں، ستون ہیں۔ ایک ہے لا الہ، لا الہ نگیٹو ہے، منفی، اور دوسرا رکن ہے الا اللہ۔ پہلا رکن لا الہ کا مطلب معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی۔ لا الہ، لا مانے نہیں، الہ مانے بولو، سمجھو نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ لمبے لمبے کرتے جبے تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو، تقوی حقیقی اختیار کرو۔ سب سے بڑا تقوی توحید باللہ ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ربانی نے نماز روزہ معاف کروا دیا، خلاص، کہتا نماز نہ پڑھو، بس توحید توحید۔ ارے لعنت ہو جاہلوں پر، ایسے اتہام لگانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، یا اللہ انہیں ہدایت نہ کرے۔ جھوٹ بولتے، لیکن جو باپ ہے اسے باپ کا درجہ دو، اسے بیٹے کا درجہ، جو بیٹا ہے اسے بیٹے کا درجہ۔ بیوی کو ماں نہ بناؤ اور نہ ماں کو بیوی سمجھو، یہ کہنے کا مطلب ہے یہ ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی غیر جگہ میں رکھنا یہ ظلم ہے۔ یہ مائک منہ کے سامنے ہونا چاہیے، اس مائک کو آپ پیر کے نیچے رکھ دو تو یہ ظلم ہوگا مائک کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی، ظلم نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے ان شرک لظلم عظیم، جس کا جو حق ہے تم نے وہ حق چھین کے غیر اللہ کو دیا، اسی لیے ظلم قرار پایا، یہ اسی کو شرک کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار اور شریک نہ بنایا جائے۔ تم نے دوسروں کو سمجھ لیا، خلاص، یہ ظلم، اسی لیے ظالم ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سمجھو لا الہ نگیٹو، منفی ہے، نہیں ہے کوئی بات، اس کا انکار کرو۔ جب تک انکار نہیں کرو گے تب تک تم مومن ہو سکتے؟ بولو، ہمارے اسلام کی بنیاد ہی انکار پہ،
انکار. حوض ہے, حوض میں کتا گر گیا مر گیا, رات پانی ناپاک ہو گیا. کنواں ہے, کتا گر گیا پانی ناپاک ہو گیا مر گیا. رات بھر لوگ جو ہے پانی نکالتے رہے. صبح ہوئی تو پھر نیا پانی اس میں بھرا. مولوی صاحب کے پاس گیا, مولوی صاحب تھک گیا پورا گاؤں پانی نکالتے, اب نیا پانی ڈالے ہیں, چلو دیکھ لو پاک ہے کہ نہیں. مولوی صاحب آئے, دیکھا ہاں پانی تو نکالا لیکن کتا تو اسی میں پڑا ہوا ہے. کہا بھیا کتا؟ ارے بولے پانی آپ نے کہا تھا نکالنے کے لیے تو پانی نکال دیا, کتا تو آپ نے نہیں کہا تھا نکالنے کے لیے. نہیں سمجھ آئی, نہیں سمجھ آئی. اس لیے ہم نے کتا نہیں نکالا, پانی نکال دیا. آپ نماز پڑھے جا رہے ہیں, دے نماز, دے روزہ, دے زکات, دے حج, دے صدقہ, دے خیرات, دے تبلیغ, دے چلہ, دے چلی, دے گھر, دے محلہ, ادھر سے ادھر, امریکہ سے, ایران سے, توران سے, سعودی عرب میں بھی پہنچ گئے جہاں پہلے سے دعوت و تبلیغ کا پورا نیٹورک الحمدللہ. یہاں بھی تبلیغ. کس کو تبلیغ کر رہے ہو بھائی؟ کیا ہے یہ؟ شرک پھیلا رہے ہو تو کچھ نہیں کام آئے گا. جیسے وہ پانی نکالنا وہ محنت کہتے ہیں نا, محنت کرو, محنت کرتے رہو, لیکن کتا نہیں نکالو گے تو پانی پاک ہو سکتا. ایسے یہ شرک کتا ہے, کتا بلکہ کتے سے بھی بدترین ہے, خنزیر سے بھی بدترین. سمجھ میں بات آئی؟ عقل مندوں کے لیے سمجھنا بہت ساری باتیں, بہت لمبی چوڑی نہیں, سمجھانے کے لیے بہت ساری باتیں, لیکن لا الہ الا اللہ کا یہ مقصد سمجھو جو تم سے زبانوں پہ کہلوایا جا رہا ہے. حیدرآباد میں, انڈیا کے, بھارت کے اندر ایک بہت بڑا لیڈر تھا حیدرآباد کا. عید اور بقرعید میں پہلی صف میں ہوتا تھا, پہلی صف میں, امام کے بالکل پیچھے. این ٹی راما راؤ مر گیا, بہت بڑا ایکٹر, فلمی اسٹار, بہت بڑا. پہلی صف میں امام کے پیچھے عید اور بقرعید میں ہوتا, ٹوپی لگا, نماز پڑھتا تھا. آپ کیا کہیں گے اس کے بعد؟ بولو. تو سب سے بڑا مومن مانا جائے, امام کے پیچھے رہتا تھا. ایسا ایمان, نماز پڑھو, روزہ, لیکن اگر شرک باللہ ہے تو وہ سب قابل قبول, کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھو, کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیوں, یاد رکھو, میں گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں تمہیں, کوئی فائدہ نہیں. کوئی لاکھ کہے, لیکن اگر شرک ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں جی کہاں شرک ہے, کہاں بدعت ہے. آپ پڑھو گے بھیا, پڑھو, پہلے توحید کو سمجھو, تب تو آپ کی سمجھ میں آئے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مالٹا کیسا ہوتا ہے, سیب کیسا ہوتا ہے. امرود ہی کو سیب کہہ رہے ہو آپ, آم ہی کو املی کہہ کے بیٹھے ہوئے ہو. آپ کو پتہ ہے املی کیا ہوتی ہے اور آم کیا ہوتا ہے؟ پہلے دیکھو گے جبھی تو پتہ چلے گا کہ یہ املی ہے اور یہ, آپ کو پتہ ہی نہیں آم کا کیا ہے, صرف املی لے کے گھوم رہے بھیا, یہ آم ہے, یہ آم ہے, یہ آم. املی آم نہیں ہوتی. اس لیے توحید شرک نہیں ہے, نہ شرک توحید ہے. اللہ سے توبہ کرو. اور ایک سبب تو یہ ہے, اور بہرحال دوسرا سبب, تمام انبیاء, تمام رسل جو بھیجے گئے اسی توحید کی دعوت کے لیے بھیجے گئے. وما ارسلنا بالروح الا نوحی الیہ, ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سب کو یہی بات کی, ہم نے ان کو وحی کی, کیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں, اللہ کے سوا کسی کی عبادت, توحید الوہیت ہے. یہی سبب قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے. تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الف لام را, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الف لام را, ہاں, کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ کتاب ہے جو اتاری گئی ہے کس کی طرف سے؟ جس کے اندر پوری تفصیلات ہیں. من حکیم خبیر, حکمت والے اور باخبر معبود کی طرف سے اتاری گئی ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ. یہ قرآن, یہ آسمانی کتابیں
اسی لیے اتاری گئی اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن کا نزول بھی اسی مقصد کے تحت ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت، توحید سب سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک مکہ کی زندگی میں دعوت دی، نماز کی دی، روزے کی دی، حج کی دی، زکوٰۃ کی دی، اور کسی خیر کی دی نہ، صرف اور صرف کس کی دی؟ توحید۔ قولوا لا الہ الا اللہ، بس تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو۔ 13 برس تک آپ نے مار کھائے، آپ کے صحابہ مار کھائے، طائف میں آپ کو لہولہان کیا گیا، بے ہوشیں ہوئی، 3 سال تک بائیکاٹ شیب ابی طالب کے اندر بھوک اور پیاس کی گرم شدت کو آپ نے برداشت کیا، صرف توحید کے لیے۔ کس کے لیے؟ جس کو تم نے ہم نے آج بالکل حلوہ سمجھا ہوا، کچھ سمجھتے نہیں، داڑھی دیکھ رہے ہیں، ٹوپی دیکھ رہے ہیں، پگڑی امامہ دیکھ رہے ہیں، ایسے شکل و صورت میں تو بہت سارے تم کو بہروپیے دکھائی دیں گے محترم، سب مومن ہیں، اللہ رسول کا نام لینا سب مومن ہے، واہ رے واہ۔ آپ یہ معیار نہیں ہے، معیار کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، ورنہ دعوے تو 73 فرقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں گے، کلھا فی النار، سب جہنمی ہوں گے، الا واحدہ، صرف ایک کے قالوا ما ہی۔ صحابہ نے کہا وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ قال ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ ہیں، آج جس دن آپ فرما رہے تھے اس دن کے بارے میں، آج میں جس عقیدے، جس منہج، جس دین پر ہوں، قیامت تک جو لوگ آئیں گے وہی لوگ جنتی ہوں گے، باقی سب جہنمی۔ ہمارے باپ کا نہ کی جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ کسی کے باپ کی جنت اور جہنم ہے۔ ہم تو آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ، تحقیق کرو۔ میں اسی حائل میں رہتا ہوں، اسی شہر میں تمہارے درمیان ہر ہفتے آتا ہوں، اگر غلط ہے گریبان پکڑ لو۔ ہم یہ نہیں کہیں گے ہمیں موبائلوں پہ فلانے پہ منہ نہیں، گریبان پکڑو اسی شہر، اسی ملک کے اندر کہ تم نے جھوٹ کہا، فلانی جماعت سچی، فلانی جھوٹی، فلانی وہ، فلانا کا عقیدہ ایسا نہیں، فلانا کا، اگر میں نے جھوٹ کہا میرا گریبان حاضر ہے آپ کے لیے، پکڑو، پوچھو۔ دھمکی نہ دو، قتل کر دیں گے، دھمکیاں آ رہی ہیں، مار ڈالیں گے، آجا انڈیا آجا، تیرے کو یہ کر دیں گے، تیرا کیا کرو گے تم؟ کیا کرو گے؟ مار ڈالو گے؟ ایک جان ہے، یا تو اللہ لے یا تو ملا لے، کیا کرو گے؟ یہی مشرک کا اور بدعتی کی یہی علامت ہوتی ہے کہ بس مارو، کاٹو، پیٹو، گراؤ، توڑو، پھوڑو۔ دلائل اور براہین کے سامنے جب بلبلاتے ہیں تو وہی نمرود والا انصروا وحرقوا وانصروا آل ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت پیش کی تھی تو کیا کہا تھا؟ اس وقت کے بادشاہ نے اپنے آپ کو خدا کہنے والا، جس کے ہاتھ میں ہتھیار تھے، سب کچھ تھا، کہا پکڑو، گرفتار کروا لیا، بدھوا دیا منجنیق میں، کہا انصروا آلہتکم، چلو معبودوں کی اپنی مدد کرو، یہ معبود بھی ہیں جو دوسروں کی مدد کے محتاج ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں تم بھی اپنے بابا، پیر، مرشد، ایت، بیعت، قبر والے، اوپر والے، نیچے والے جو تمہارے ہیں، جن کو تم پرستش کرتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، جن کے لیے تم جان، مال، صدقہ، خیرات سب کچھ کرتے ہو، جا کے مزاروں کی مجاوری کرتے ہو، ان کو حاجت روا سمجھتے ہو، فیضان حاصل کرتے ہو، ان سے علم حاصل کرتے ہو، جاؤ ان کے مزاروں پر، جاؤ کہو کہ آپ کے لیے ایک شخص ہے، ایسے لوگ ہیں جو آپ کے خلاف بولتے ہیں، ان کا بیڑا غرق کر دو، ان کو مروا ڈالو، ان کو ختم کرو، جاؤ کہو وہ میرا جو جوتا ہے نا پلٹ دوں تو وہ اس کو بھی پلٹنے کی، سیدھی کرنے کی طاقت بولو نہیں رکھتے۔ داتا گنج ہجویری شادی کیے ہوئے تھے، زندگی گزر گئی، کوئی اولاد پیدا، تاریخ پڑھ لو، وہ ناچ بھنگڑے ان کو نظر نہیں آتے، وہاں جا کے تبلیغ کرو، پتہ چلے گا کہ منہ میں کتنے دانت ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ بیچارے یہاں سعودی عرب میں تبلیغ ہو رہی ہے، یہاں کون سی تبلیغ ہو رہی ہے بھائی؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین، زور سے بولو آمین، طبقے کیوں بول رہے ہیں؟ ہاں دعا کرو، ہدایت کی دعا کرو بیچاروں کے لیے، ہم انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں، شرک اور بدعت اور خرافات سے توبہ کر اللہ اور اس کے رسول کی سنت اور کتاب اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ کوئی نہیں تمہارا کچھ بال بھی بے کا کر سکتا جب تک اللہ اوپر والا موجود ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس سے مانگو، شرک نہ کرو، نہ مولوی ہم تمہیں جنت میں لے جا سکتے ہیں،
کوئی بھی جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے. جنت میں تمہارا ایمان اور اس کے بعد اعمال ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہوئے تو، ورنہ یہ نمازیں بھی اگر سنت کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں تو تمہاری جو منمانی نمازیں ہیں نا تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی. جاؤ کھیلو گلی ڈنڈا مولویوں کے ہاتھوں، یہ فلانی نماز ہے، یہ سنی نماز ہے، یہ شافعی نماز ہے، یہ حنبلی نماز ہے، یہ مالکی نماز ہے. کھیلو ہردنگا کھیلو یہیں دنیا کے اندر، مرو گے کوئی نہیں کام آئے گا. یاد رکھو کوئی نہیں کام، کوئی نماز نہیں کام آئے گی. نماز کام آئے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی دعوت ہم دیتے ہیں. یہ دنیا چند دن کی ہے، مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. ہم بھی تم بھی کوئی بھی نہیں رہے گا. سدھرو، ایمان اور عقیدہ سدھارو. کوئی ابلیغی، کوئی تبلیغی، کوئی فلانی، کوئی سلفی، کوئی خلفی، کوئی سنی، کوئی وہابی، کوئی کسی کے نام رکھ لینے سے کوئی جنت، بولو یہ تو پہچان ہے بس. جیسے آپ کا نام عبدالرحمن ہے، عبداللہ ہے، عبدالمحسن، عبدالعزیز ہے، آپ کا عبدالقادر ہے، عبدالفلان ہے، احمد ہے، محمد ہے، پہچان کے لیے بس. ورنہ اصل بیٹا تو اپنے باپ کا وہی ہے جو اپنے باپ کی طرف منسوب. دوسرے کا نام رکھ کر کے دوسرے کے باپ کی طرف منسوب کر دو تو وہ اس کا بیٹا ہو جائے گا. ابھی میرا بیٹا کیا، اگر میں کہوں کہ فضل صاحب کا بیٹا ہے، میں فضل صاحب، تو فضل صاحب کا بیٹا ہو جائے گا. وہ حلالی تو نہیں ہوگا، حرامی ہوگا. بھئی اسی پہ قیاس کر لو. نسبت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کا ایمان، آپ کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو. پڑھو، جیسے میکینک بنے ہو، جیسے بہت سارے فن سیکھ کے بیٹھے ہو نا، اور ہنر، اور یہاں آئے ہو کمانے کے لیے، ایسے دین کو سیکھو. جنت حاصل کرنی ہے تو پڑھو. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، حدیث کو پڑھو. یہ لال پیلی کتابیں جہنمیوں والی نہ پڑھو، جس کے اندر ایک بابا، کیا میں بتاؤں یار، چھوڑو، میں سمجھ میں نہیں آتی ہے. حضرت مصر سے آئے مدینہ منورہ اور کہا یا رسول اللہ، پہلے میری روح آتی تھی آپ کی چوکھٹ کو چومنے کے لیے. یہ بابا ہیں، یہ ولی اللہ ہیں، ان کا نام سید رفاعی ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، 555 ہجری کے ہیں، بہت پرانے ہیں، 555 ہجری کے. حضرت مولانا زکریا صاحب اپنی کتاب فضائل درود میں یا فضائل حج میں لکھتے ہیں کہ حضرت آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کہنے لگے، پہلے میری روح آتی تھی آپ کے چوکھٹ کو بوسہ لینے کے لیے. یا رسول اللہ، آج میں خود حاضر ہوا ہوں، دستے مبارک نکالیے تاکہ میں اسے بوسہ دوں. قبر پھٹی. اللہ کے نبی صرف سنے ہی نہیں، جانتے بھی تھے یہ کون ہے، کیا ہے. قبر پھٹی، ہاتھ نکلا، 55 یا 50 ہزار لوگوں نے دیکھا اور حضرت نے بوسہ دیا. ہم نے کہا 50,000 تو بڑی دور کی بات رہی، کتنے دیر تک وہ ہاتھ نہ ہوا، منارہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ گستاخی. اما 500 آدمی قبر رسول کے پاس کھڑے ہو جائیں تو اس کے پیچھے والے کو نظر ہی نہیں آئے گا. کچھ آئے گا جائے کہ 50,000 لمبی چوڑی وہ ہے بھیا، اتنی گپ ہے. اور لکھا ہوا ہے، اور لوگ آمنا صدقنا کہتے ہیں. اس کے باوجود بھی یہ سب سے بڑے محدث ہیں، سب سے بڑے سب ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہمارے مولوی بنے بنائے یہ مدافع کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت حق والی جماعت ہے، تقوی والی جماعت ہے، رسول والی جماعت ہے، فلانے والی جماعت ہے، فلانے والی جماعت ہے، جنتی جماعت، سب کچھ. ہم نے کہا یار اگر یہی جنت پانا ہے تو بھیا اسی اسلام کو اپنا لو. یہی اسلام اپنا لو. یہ قرآن و سنت کے خلاف والا اسلام. اللہ کے نبی صحابہ کے لیے لڑائی ہو، وہیں سب کچھ ہو. حضرت دو بیٹیوں کے داماد بلوائیوں نے شہید کر دیا مسجد نبی کے بغل میں. اللہ کے نبی تو نہ نکلے، آپ کا دستے مبارک تو نہ نکلا، آپ تو آواز نہیں کرتے، نہ سنے آپ. یہ پدی کے شور میں کیا بتاؤں یار. اس لیے آپ سے اللہ کے لیے درخواست ہے، میں بازار لمبی نہیں کروں گا بات. سدھرو، قرآن و سنت کی طرف آؤ، ان بہلولوں کی طرف نہ جاؤ. شرکیات اور بدعات اور باطل معتقدات، تبلیغ کے نام پر، دعوت کے نام پر، قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر، داڑھی کے نام پر، جبہ کے نام پر، بھولے بھالے لوگوں کے نام پر، محنت کے نام پر، چلہ کے نام پر، چلی کے نام پر. سمجھو ذرا حقیقت کو. آج بہت فتنے ہیں، اس فتنوں میں اپنے دین اور ایمان کو بچاؤ. وہی بچ سکتا ہے ان فتنوں سے جس کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہوگا
اور دوسرے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، باقی تو اس جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہدایت پہ قائم و دائم رکھے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے بار الہ ہمیں حق کو حق دکھلا اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور جھوٹ کو باطل کو اللہ باطل دکھلا اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمیں، ہمارے آل اولاد، ہمارے اعزہ اقارب، دوست احباب، بھائی بہن سب کو اللہ تبارک تعالیٰ شرک اور خرافات سے محفوظ رکھے، حرام سے محفوظ رکھے، ناچ گانے باجے رنڈی طوائفوں سے محفوظ رکھے، شراب اور جملہ محرمات سے منکرات سے اللہ محفوظ رکھے، اور ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، کلمہ توحید کی محبت، کلمے کی دعوت دینے والوں کی محبت، کلمہ پڑھنے والوں سے محبت، اور کلمے کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کے اوپر عمل کرنے والوں، تقاضے جو ہیں پورے کرنے والوں سے محبت اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأعظم، والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ واستقيموا واعتدلوا يرحمكم الله، سفين سيكل من ملكك عن فاصلا لمن الله يحكم الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ الله سمع الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
سمع الله 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 أكبر السلام عليكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.